السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے جو ہمارا جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، وہ اس کے دو ایلیمنٹ ہیں، ایک ہے خوف اور ایک ہے امید، الرجاء والخوف، فیئر اینڈ ہوپ۔ جو کرونا وائرس ہے اس کی وجہ سے خوف تو ہمیں بہت زیادہ ہے، مگر امید بھی ضرور ہونی چاہیے۔ اور امید جو ہے وہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ما جعل اللہ داء الا جعل له دواء. Allah has never sent down any disease on earth without its cure. It means کہ اللہ رب العزت نے زمین میں کوئی ایسی بیماری نہیں بھیجی ہے جس کا علاج نہ ہو، اور اللہ قرآن شریف میں بھی فرماتے ہیں کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ اگر کوئی بیماری اللہ رب العزت اگر بھیجتے ہیں تو شفا بھی اللہ رب العزت ہی دیتے ہیں۔ تو ایوب علیہ السلام کی دعا آپ سب جانتے ہیں، اس دعا کا اہتمام کریں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے ایک تکلیف میں ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں، مجھے شفا عطا فرما دے، اور بے شک آپ جو ہے نا وہ بھرپور اور بے حد رحم کرنے والے ہیں۔ یہ بھی پڑھیں۔ اور آیت کریمہ جو آئی ہے، جو یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دیکھیں اس آیت کی یہ آیت کریمہ سورہ انبیاء میں آئی ہے۔ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنَ الْغَمِّ، کہ اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کی تکلیف کو اللہ نے دور کیا، اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اسی طریقے سے ایمان والوں کو بھی اس آیت کی برکت سے اور اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی نجات دے گا۔ تو قرآن کی روشنی میں ہمیں سارے یہ حل جو ہے نا وہ ہمیں ملے ہوئے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آپ پڑھنے کا اہتمام کریں، 100 مرتبہ کم از کم دن میں آپ پڑھیں، اور اس کو پڑھنے سے کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت کے نام سے ہی کیا نام ہے جو ہے نا وہ ایک یقین دل میں آ جائے گا کہ کوئی حرکت، کوئی طاقت، کوئی بھی ایکشن، ٹھیک ہے، کسی بھی قسم کی موومنٹ، کسی بھی قسم کی اسٹرینتھ یا انرجی اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو نہیں مل سکتی۔ تو ایک یہ بھی ورد کرنا شروع کر دیں، اور اس میں حدیث میں آتا ہے کہ 80 بیماریوں کا علاج ہے صرف ایک لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کو بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ کسی کے پاس اگر زمزم کا پانی ہے تو زمزم کا پانی بھی آپ پئیں، اور کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ زمزم جس نیت سے آپ پئیں گے اور اللہ رب العزت پہ یقین رکھیں گے تو اس نیت کی برکت سے اور زمزم کے پانی کی وجہ سے اللہ آپ کو آپ کی نیت جس پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ میں کرونا وائرس سے بچ جاؤں، یا کسی کو اگر کرونا وائرس ہوا ہوا ہے لا سمح اللہ، تو یا اللہ اس سے مجھے شفا مل جائے، تو اگر اس نیت سے آپ زمزم کا پانی پئیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو اس میں بھی زمزم جو ہے نا وہ آپ کے لیے وسیلہ بن جائے گا آپ کی شفا کے لیے۔ تو ایک یہ بھی اہتمام کر لیں۔ پھر جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ جو صدقہ ہے وہ اللہ رب العزت کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ رب العزت کے غصے کو کم کرتا ہے، اور اگر یہ اللہ رب العزت کا غصہ ہے ہم پہ تو صدقہ دینے سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ہم لوگ بچا سکتے ہیں۔ خود اپنے لیے بھی صدقہ کریں، اور جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں، جن سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بہن بھائی، اگر وہ مالی اعتبار سے مضبوط نہیں ہیں تو آپ ان کی طرف سے بھی آپ صدقہ کر دیں، ان کی جان کا بھی آپ صدقہ کر دیں، یہ بھی اہتمام کریں۔ اور کامیاب انسان وہی ہے جو کہ قرآن شریف میں اللہ رب العزت اس کو کہتے ہیں کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ خصاصہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر قوی حاجت کسی کو، بہت ضرورت آپ کو خود کو ہو، مگر آپ دوسرے شخص کو زیادہ امپورٹنس دیں گے، ایثار کریں گے، اور جو ایثار کرتے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنی نفس کو مار کے دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کو کامیاب کر دیں گے، اور جس کو اللہ کامیاب کر دیں اس کو نہ کوئی بیماری لگے گی، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ دنیا اور آخرت میں کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ تو اس مشکل وقت میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں۔ جو بزنس طبقہ ہے، اگر آپ کے امپلائیز کام نہیں کر رہے ہیں، کسی کی سیلری روکنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو ان کی سیلریز دیں، ان کے ڈیوز دیں۔ آپ اگر فارچونیٹ ہیں تو آپ کے ارد گرد آپ کے محلے میں کوئی بھی اگر اسٹرگلنگ ہے یا ڈیزرونگ ہے یا ان نیڈ ہے، مستحق ہے، تو آپ اس کو جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں، ایک قوم بنے۔ اللہ رب العزت اس مشکل سے ہمیں ضرور نکال دے گا۔ بہت ساری ویڈیوز جو ہے نا وہ ڈر اور خوف کی میں نے دیکھی ہیں، مگر ایک امید والی کوئی ایک ویڈیو میں نے جو ہے نا وہ ہنستے مسکراتے کسی اسکالر کو میں نے ایک امید والی ایک ویڈیو میں نے نہیں سنی، تو میں نے سوچا کہ میں ذرا حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کو امید دلا دوں کہ گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ لا تخف لا تبتئس
لا تقنطوا لا تیأسوا کہ آپ ڈرے نہیں، خوف میں نہ آئیں، پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، غم زدہ نہ ہو۔ اللہ رب العزت ساری امید دے رہے ہیں کہ مایوس نہ ہو، اللہ ضرور بیٹھے رہیں، ان اللہ معنا، اور آپ یہ کہتے رہیں کہ ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ آپ کی پکار سن رہا ہے، اللہ سے مانگتے رہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھرپور اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں بھرپور دین کو سمجھنے کی اور اس پہ چلنے کے توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت جو ہے وہ زندہ فرما دیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے ضرور شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، اور اگر آپ اپنے الفاظوں میں اس کو آپ پہنچانا چاہتے ہیں تو کسی کاپی رائٹ کا کوئی کلیم نہیں ہے، آپ خود اس کو ریکارڈ کر کے اپنے لوگوں تک آپ ضرور پہنچائیں۔ بات ضروری یہ ہے کہ جو امید کے جو میں نے احادیثیں اور قرآن کی روشنی سے جو میں نے آیتیں اور جو میں نے آپ کو حدیثیں سنائی ہیں، بس وہ لوگوں تک آپ پہنچا دیں، کیونکہ یہ بھی ایک پہلو ہے جو کہ لوگ ہمیں بتا نہیں رہے ہیں۔ تو اللہ مجھ سے آپ سے سب سے اللہ راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔